السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 150، النساء، پارہ 5، آیت 25 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، واللہ اعلم بإیمانکم، بعضکم من بعض، فانکحوہن بإذن أہلہن وآتوہن أجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا۔ اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھیں کہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری مومنہ لونڈیوں سے یعنی نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا بعض سے ہے، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے، یعنی 50 آدھا ہے، جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا
کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، یعنی سیدھے راستے سے۔ بہت برا بڑا ہٹ جانا، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کرے، یعنی بوجھ، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ومن، اور جو شخص لم یستطع نہ رکھے منکم تم میں سے طولن طاقت این کیا نکاح کرنے کی المحصنات المؤمنات آزاد مومنہ عورتوں سے، فمما، تو اس سے جس کے، یعنی اس سے نکاح کرے جس کے مالکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومنہ لونڈیوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم ایک تمہارا من بعض دوسرے سے ہے، فانکحوہن تو تم نکاح کر لو ان سے، یعنی لونڈیوں سے، بِاذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور تم دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے موافق، محسنات اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں ہوں، اخدان چھپے یار، فَإِذَا پھر جب اوسنہ وہ نکاح میں لائی جا چکیں، فَإِن تو اگر اتینا وہ کریں، بفاحش بے حیائی، یعنی بے حیائی کے کام، فعلیہن تو ان پر ہے، یعنی ان پر سزا ہے، نصف آدھی ما اس سے جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے، یعنی یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے، خاشیہ ڈرے، العنتا تکلیف میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور تمہارا صبر کرنا، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی، لیبینہ کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت کرے تمہیں، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، ویتوب اور متوجہ ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی، یرید ارادہ کرتا ہے، ان یتوبا یہ کہ وہ توجہ کرے، علیکم تم پر، ویرید اور ارادہ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، الشہوات خواہشات کی، ان تمیلوا یہ کہ تم پھر جاؤ، یعنی حق سے، میلن پھر جانا، عظیما بہت بڑا، یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی، ان یہ کہ یخفف آسانی فرمائے، انکم تم سے، وخلقا اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا بہت کمزور۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص مالی طور پر کمزور ہے، غریب ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اور وہ کسی آزاد مومنہ مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر اسے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ لونڈیا مسلمان ہو، اور اسی طرح یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب کوئی کسی کی لونڈیا سے نکاح کرے گا تو لونڈیا کے مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی لونڈیا سے نکاح کرے گا، کسی کی لونڈیا سے نکاح کرنے کے لیے
اس لونڈیا کے مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور رہ گیا مالک کا خود اپنی لونڈیا سے ہم بستری کرنا، تو وہ کل کے سبق میں بیان ہو چکا۔ مالک اپنی لونڈیا سے صحبت کر سکتا ہے ایک حیض آنے کے بعد، یا لونڈیا کے حاملہ ہونے کی صورت میں ڈیلیوری ہو جانے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد، کہ مالک کا اس کی لونڈیا کا مالک ہونا ہی، مالک کا لونڈیا کا مالک ہونا ہی اس سے صحبت کے جائز ہونے کا جواز ہے۔ تو خود میں اپنی لونڈیا سے صحبت کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اور شخص میری لونڈیا سے نکاح کرے گا تو اسے مالک، لونڈیا کے مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ٹھہرتا ہے، لا نکاح الا بولی۔ اور اگر مالک اپنی لونڈیا سے خود نکاح کرنا چاہے تو اس کی صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے اور آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لے۔ مالک اپنی لونڈیا سے صحبت کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، کہ اس کا لونڈی کا مالک ہونا ہی صحبت کے جواز کا باعث ہے۔ اسی طرح مالک اپنی لونڈیا سے نکاح کر سکتا ہے اسے آزاد کر کے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی لونڈیا سے نکاح کرنا چاہے تو پھر فرمایا کہ لونڈیوں کے مالک کی اجازت سے نکاح کیا جائے گا۔ جیسے ایک عام مسلمان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی لونڈی کے مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح غلام جب نکاح کرے گا تو وہ بھی اپنے مالک کی اجازت سے ہی نکاح کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو عاہر، جو غلام اپنے مالکان کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2078، جامع ترمذی حدیث نمبر 1111، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ اور اگر کوئی لونڈیا کسی عورت کی ملکیت میں ہے تو پھر اس صورت میں مالکہ اپنی لونڈیا کی ولی نہیں بنے گی، بلکہ مالکہ کا جو ولی ہوگا وہی اس کی لونڈیا کا بھی ولی ہوگا۔ اگر لونڈی کی مالک کوئی عورت ہو تو اس کا نکاح، لونڈی کے نکاح اس شخص کی اجازت سے کیا جائے گا جس کی اجازت سے اس عورت کا نکاح کیا جا سکتا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ عورت کا نکاح نہ کرے، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، وہ عورت بدکارہ ہے جو اپنا نکاح خود کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب لا نکاح الا بولی حدیث نمبر 1882، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح لونڈیا سے نکاح کے لیے اسے اجازت ہے، یا وہ نکاح کرے جو آزاد مومنہ عورتوں سے اپنی مالی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سلف الصالحین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منقوہ لونڈیا کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر لونڈیا سے نکاح کے تعلق سے حق مہر کی بات کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے حق مہر دینے کا کہا، تو اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا، یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے چھپی یاریاں کرنے سے، چھپی محبتیں کرنے سے، اور یوں الف لیلا اور ہیر مجنو، اس قسم کے کردار اور اس قسم کے
معاملات اور اس قسم کے اعمال سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے لونڈیوں کی سزا کے تعلق سے بتلایا کہ اگر لونڈیاں بے حیائی کا ارتکاب کریں تو آزاد مومنہ عورتوں کے مقابلے میں اس کی سزا نصف ہے۔ یہاں یہ سزا ہوگی کہ اگر آزاد مومنہ عورت کواری وہ برائی کا ارتکاب کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور لونڈیا اگر برائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ چند نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ کچھ حکومتی لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی، اور یہ سزا کیا تھی؟ فی لونڈی 50 کوڑے لگائے جائیں۔ الموطا کتاب الحدود۔ تو لونڈی اگر بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرے گی تو اس صورت میں اسے 50 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ تو اللہ نے یہ سارے احکامات بیان فرمائے کہ تمہیں حلال اور حرام کا پتہ چل جائے اور بہترین طریقے کی تمہیں رہنمائی ہو جائے کہ جو پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگوں کے نیک اعمال تھے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، جبکہ تمہیں بے حیا اور بدکار لوگ وہ برے راہ کی طرف لے آنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی مادر پدر آزاد ہو جائے اور حلال و حرام کا فرق مٹا دے۔ اللہ نے یہ پوری ڈیٹیل کیوں اس قدر تفصیل سے بتائی؟ حلال بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا اور حرام بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا، اور اس کے بعد اب اگر کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کمزور ہے، اور بالخصوص عورتوں کے معاملے میں مرد اور انسان بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس لیے احکام شریعت میں سہولت کا خیال رکھا گیا اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ لیکن یاد رکھیے، سختی نہ برتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی مادر پدر آزاد ہیں، جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ وہی کچھ کرنا ہوگا، اسی حدود اور دائرے میں رہنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین اور معین کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔